أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام شرکائے مجلس، گزشتہ ہفتے سے مسلسل آپ حضرات مختلف عنوانات پر کورس کی ان کلاسوں میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے یقیناً اس سے بھرپور نفع اٹھایا ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی مزید نفع اٹھائیں گے. آج 13 فروری ہے، 13 فروری 2025 شب جمعہ. تو یہ میری سعادت ہے کہ مجھے اپنی جماعت مجلس احرار اسلام کے عنوان سے اس کا تعارف، پس منظر، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع میسر آیا. یہ گفتگو 2 قسطوں پر ہوگی. ایک حصے میں اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا، تو کچھ پس منظر آج بیان ہوگا اور جماعت کے قیام تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا. اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر اس کی تکمیل کریں گے. تو سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو اجتماعی جد و جہد اور سعی و عمل کی طرف متوجہ فرمایا ہے، بلکہ حکم ہی ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، رہنے چاہیے مستقل، کہ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے رہیں. یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے رہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر ایسے کام کرنے والے جو ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں جو منزل کو پہنچنے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پائیں گے. اس آیت کریمہ پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مکمل جو عمل کیا ہے وہ اس امت کی سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہی عمل کیا ہے. یہ آیت ان کے سامنے نازل ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا، اس کو سمجھا اور حضور کے حکم سے اس آیت پر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ دین کی تکمیل ان کے وجود سے ہونی تھی، ان کے اعمال سے ہونی تھی، اور وہ ہو گئی. تب سے آج تک اور قیامت تک ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہے گی کہ لوگ اجتماعی طور پر دین کے لیے محنت کریں،
جد و جہد کریں اور ان فرائض کو انجام دیں۔ خیر کی دعوت ہے، اس کے لیے کسی خاص ماحول کی ضرورت نہیں ہے، نہ وسائل کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ چلتے پھرتے بھی خیر کی دعوت دے سکتے ہیں۔ ایک جملہ بھی السلام علیکم بھی خیر کی دعوت ہے۔ دین کا کوئی ایک حکم، کوئی ایک بات سنا دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بتا دینا یا اس پہ عمل کر لینا، وہ چلتی پھرتی خیر کی دعوت ہے۔ آپ کو اختیار ہے اپنے بچوں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے ماتحتوں پر ان کو حکم کریں، نیکی کا حکم کرنا ہے، اور یہ استطاعت اور طاقت جو ہے نا اس کے ساتھ مشروط ہے۔ طاقت نہیں ہے تو طاقت کو جمع کیا جائے، طاقت کو حاصل کیا جائے تاکہ اس طاقت سے دین کی تنفیذ کی جائے، نیکی کا حکم کیا جائے۔ تو حکم وہیں ہوتا ہے جہاں اختیار ہے۔ تو آپ آدمی کو اپنے گھر میں اختیار ہے، اپنے دفتر میں اختیار ہے، اپنے شاگردوں پر اختیار ہے، ماتحتوں پر اختیار ہے۔ جہاں جہاں جو اپنے اختیار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، حکم دے سکتا ہے، نیکی کا اور برائی سے روک سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، صبح قیامت سے پہلے تک اس کی ضرورت باقی رہے گی کہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دی جاتی رہے، طاقت کو جمع کیا جائے، اختیار کو حاصل کیا جائے اور اس اختیار سے، اس قوت سے دین کو نافذ کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ بظاہر تو جہاد کے لیے ہے، لیکن جہاد بھی کسی ایک دائرے کے اندر متعین نہیں ہے۔ جہاد باللسان بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالسیف بھی ہے۔ تو جو بھی آپ سعی اور کوشش کرتے ہیں، جس جہد مبین میں آپ دین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ جہاد ہے، اور یہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ تو ہم نے اپنی طاقت اور قوت کو جمع کرتے رہنا ہے اور مستعد رہنا ہے اپنے کام کے لیے، اور دشمن کی سازشوں پر نگاہ رکھنی ہے، اس سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا، مستعد رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، خبردار رہنا ہے، اور طاقت کو جمع کرتے رہنا ہے، طاقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جب اس کے استعمال کا موقع آئے تب اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو گھوڑے جمع کرتے رہو، اکٹھے کرتے رہو۔ آج تک دیکھ لیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، دنیا کی فوجیں ہتھیاروں کا استعمال کر رہی ہیں۔ ہتھیار بھی جو ہے وہ اب ہاتھ سے نہیں چلتے، کمپیوٹر کے ایک بٹن سے آپ کسی ایک علاقے پر کوئی میزائل پھینک کے اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک ٹیبل، ایک لیپ ٹاپ، یہاں سمٹ گیا کام۔ لیکن گھوڑے سے جان نہیں چھوٹی، گھوڑا آج بھی کام دے رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، کافروں کو بھی کام دے رہا ہے، ان کی فوج کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے ایسا جانور بنایا۔ تو مقصد وہ ایک طاقتور جانور ہے۔ قوت اور طاقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ یہ جمع کی جائے۔ جب تک طاقت نہیں ہوگی کسی بھی نظام کا، کسی بھی تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہیں، سعی کرتے رہیں۔ مال، جب یہ مال کو بھی جو ہم اکٹھا کرتے ہیں خرچ کرنے کے لیے آیا، اس کو خرچ کریں اور آ جائے گا۔ تو باخبر رہنا، اور اس طاقت اور قوت سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر دیں، ان پر رعب طاری کر دیں۔ تو ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا، اور اللہ کا دین جو ہے وہ پوری حفاظت کے ساتھ عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی ہم تک بالکل صحیح ویسے ہی پہنچا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس میں کوئی کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔
ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ اس کو بر صغیر بھی کہتے ہیں، بر عظیم بھی کہتے ہیں۔ جب متحد تھا اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے ہند، اور ہند کا تذکرہ احادیث میں بھی آتا ہے، قدیم تاریخ میں بھی، اور یہ قدیم ترین تہذیب ہے ہندوستان، بہت قدیم تہذیب ہے۔ اکثریت یہاں غیر مسلموں کی تھی، مشرکوں کی تھی، ہندو تہذیب ہے پرانی، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان یہاں آئے اور وہ فاتح بن کر آئے، انہوں نے اس خطے کو فتح کیا، اور جتنا ممکن ہو سکا انہوں نے اپنے دین کو، دینی قدروں کو، اپنی تہذیب کو انہوں نے یہاں نافذ کیا، اس کو فروغ دیا، اس کی تبلیغ کی، اس کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت، اس کا ماحول ایک پیدا کیا۔ اور اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو ہمارے جو سپہ سالار آئے، اور یہ صحابہ کے دور سے ہی آنے شروع ہو گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے خاص طور پہ آپ کی یہ سندھ میں اور افغانستان کی طرف آنے شروع ہو گئے تھے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بہت زیادہ پھر سلسلہ آگے بڑھا، پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دو کام ہوئے، ایک تو علاقہ فتح ہوا، غیر مسلم جو ہے وہ مغلوب ہوئے، مسلمان تھوڑے تھے لیکن غالب آ گئے، اپنے عمل اور اپنے کردار اور بنیادی طور پر اپنے عقیدے کی وجہ سے وہ غالب آ گئے، اور اس غلبے کو انہوں نے اسلام کی تنفیذ کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ ساتھ ساتھ ایک شعبہ ہمارا تصوف کا بھی تھا، آج بھی ہے، ختم نہیں ہوا، یعنی ایسے اللہ کے صالح بندے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہے تھے، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کے عباداتی نظام کو ٹھیک کر رہے تھے، ان کے معاملات کو ٹھیک کر رہے تھے، اور ان کے اندر جد و جہد کا جذبہ جو ہے وہ بیدار کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سادھوؤں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور بس حق ہو کی ضربیں لگا کے وقت کو ضائع کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، پورا شعور دے رہے تھے، وہ عالم بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ پھر یہ صوفیاء اور حکمران جو ہے انہوں نے مل کر بھی اس بر صغیر کے اندر بڑی محنت کی، وہی کہ ایک اجتماعی جد و جہد۔ تو ہم دیکھتے ہیں مغل حکمرانوں کا، وہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں مسلمان تھے، تو عالمگیر کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروایا، جو آج تک ہمارے کام آ رہا ہے۔ اس عہد کے جید علماء جو تھے ان سے کام لیا، بادشاہ اور صوفی اکٹھے چل رہے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کا اتنا کام تھا، حیران ہوتے ہیں آپ ان کی اگر سیرت کو پڑھیں کہ حکومت کے اندر ان کا بے پناہ رسوخ تھا۔ جو حکومت چلانے والے لوگ تھے وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے تدین اور ان کے تقوی کی وجہ سے اور ان کے علم کی وجہ سے، اور محبت بھی ایسی تھی کہ حضرت جو فرما دیں وہ کر گزرتے تھے۔ تو فوج کا کمانڈر ان چیف جو تھا وہ حضرت کا مرید تھا، وہ حاضر ہو گیا کہ حکم فرمائیں تختہ الٹ دوں، جہانگیر کا تختہ الٹ دوں۔ فرمایا نہ، ہم اس لیے نہیں محنت کر رہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہم لوگوں کے تختے الٹ دیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہی کام لے کر ہم اپنے دین کو سر بلند کریں، انہی سے کام لیں۔ یعنی یہ بڑا شارٹ کٹ ہے کہ جائے کہ ایک جماعت بنائی جائے، اس کے کارکن اکٹھے کیے جائیں، ان کو تربیت دی جائے، وہ محنت کرتے رہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے۔ تو یہ ان کو مجدد بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تجدید کیا بہت سارے کاموں کی، اس کے اندر
بڑا ایک تنوع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے وقت میں بڑا کام کرنا ہے، انہی حکمرانوں سے ہی کام لینا ہے، الٹانا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے۔ تو لیا کام حضرت مجدد صاحب نے، انہوں نے اطاعت قبول نہیں کی ان کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان، اللہ پاک نے اس خطے میں ان سے دین کا کام لیا۔ قرآن کریم کی جو دعوت ہے، اس کی جو تعلیم ہے، تبلیغ ہے، تفہیم ہے، ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، یہ سارا کام جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزندان اور ان کے پورے خاندان نے اس خطے میں بیٹھ کر کیا، اور بڑی سزائیں بھگتی انہوں نے اس کام کی، قیدیں ان کو ہوئی، زبردست تشدد کیا، انہیں مارا پیٹا گیا، لیکن انہوں نے کام ہی ایسا کیا۔ سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ یہاں فارسی میں، اردو میں اسی خاندان نے کیا، حدیث پر کام کیا، فقہ پر کام کیا، تو ہمارے لیے ایک بڑی بنیاد جو ہے وہ فراہم کر دی۔ اور آخری آدمی اس خاندان کے شاہ عبدالعزیز، ان کا سلسلہ پھر جڑتا ہے ہمارے علماء دیوبند کے ساتھ۔ تو علماء دیوبند بھی یہ کوئی مذہب نہیں ہے دیوبندیت، کبھی ہم کہتے تھے، ہمارے بزرگ ہم سے پہلے کہتے تھے تو کئی لوگ ناراض ہو جاتے تھے، اوہ دیوبند کو برا کیا، وہی دیوبند تو ایک شہر ہے۔ تو اس شہر میں رہنے والے علماء کی نسبت، جیسے ملتان میں یا حافظ جمال اللہ ملتانی ان کا مزار ہے، ٹھیک، ملتانی تھے۔ ہمارے یہاں مولانا خدا بخش ملتانی تھے، میں نے دیکھے ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، ملتانی کہلاتے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ملتانی مذہب تھا وہ الگ، ان کا شہر کی نسبت سے ایک تعارف تھا۔ تو علماء دیوبند شہر ہے، تو وہاں علماء نے جو یہاں موجود تھے، سہارنپور کے علماء تھے، لکھنؤ کے علماء تھے، دلی کے علماء تھے، یہ شہروں کی نسبت سے پہچانے جاتے تھے، لیکن حق پر یہ سارے جمع تھے، اکٹھے تھے، اور ان کا آپس میں ربط تھا۔ تو شاہ عبدالعزیز کے ساتھ علماء دیوبند کا رشتہ جڑتا ہے۔ تو یہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز نے دیا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی، حجاز میں چلے گئے، تو وہ پیغام جو چھوڑ گئے فتوے کی صورت میں وہ آگے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب وہ کیا ہوا، پھر 1857 آ گیا، تو تقریباً 200 سال حکومت کی انگریز نے یہاں۔ 1857 میں پھر یہ اکٹھے ہوئے علماء، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور آپ کے جو متوسلین تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید، اور ایک بزرگ ان میں حضرت مولانا محمد احمد تھانوی تھے۔ یہ پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس خطے کا۔ یہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا جہاد کرنا چاہیے۔ اب شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تو ان کے سامنے تھا۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سیدھا مطلب ایک صوفی آدمی ہے، علماء کی صحبت ہے، عالم دین نہیں تھے، تو لیکن اتنا کچھ جانتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی دینی امور کے اندر رہنمائی کر سکتے تھے، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ اتنے جید عالم جو ہیں، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، یہ ان کے مرید ہیں، علم میں ان سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، بہت آگے تھے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ بعض مسائل کے اندر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ کہا، کسی نے کہ حاجی صاحب تو یہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے نا ان سے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے تعلق جوڑا ہوا ہے، دین ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں، یہ علم ہمارے پاس ہے، تو ہم ان کی ہر بات کے جو ہے نا وہ مقلد نہیں ہیں، کیونکہ تقلید تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، حاجی صاحب کی تقلید ہم نہیں کرتے، لیکن ہم نے ان سے اصلاح کے لیے تعلق جوڑا ہے، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے تعلق جوڑا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حقیقت کا اظہار کرنے میں کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، آج کئی ہمارے ماحول میں ایسے بزرگ موجود ہیں، نیک ہوں گے، یقیناً ہوں گے، ان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم۔ ایک طالب علم ان سے زیادہ جو ہے وہ
علم رکھتا ہے اور بات کر سکتا ہے، کئی موضوعات پر معلومات فراہم کر سکتا ہے، تو وہ اگر کوئی طالب علم کہہ دے کہ حضرت کی یہ بات درست نہیں ہے، میں اتفاق نہیں کرتا، تو کفر اسلام کا مسئلہ بن جائے، تو حضرت کی توہین کر دی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کامل نہیں ہے، کسی نہ کسی آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ جمع ہوئے، حاجی صاحب جو ہیں وہ جہاد کے لیے ان کی قیادت کر رہے ہیں، اور مشورہ ہوا، جماعت قائم ہو گئی کہ جہاد کرنا چاہیے، اور باقاعدہ انگریز کے خلاف۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں وہ آ چکا تھا، یہاں پر تاجر کے روپ میں آیا، اور اس نے آہستہ آہستہ یہاں کی معیشت پر بھی قبضہ کیا، اور اقتدار کی راہداریوں میں بھی وہ گھس گیا، اور وہاں اس نے اپنے ایجنٹ جو یہیں کے مقامی لوگ تھے، باہر سے نہیں ایجنٹ ملے اس کو، وہ تو تھوڑے سے آئے تھے لوگ یہاں، ایجنٹ یہیں سے ملے ان کو، ان کے ذریعے انہوں نے اپنا جال خاصا بچھا لیا تھا۔ تو مشورہ ہوا کہ جہاد کرنا چاہیے، باقاعدہ لڑائی کریں۔ اب اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک جہاد کر چکے، کہاں چلے، بالا کوٹ تک آئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ ایک پیغام دے گئے۔ ان کا بھی ایک منظر ہے، وہ صبح صبح جس دن انہوں نے حکم دیا کہ بھئی کوچ کرنا ہے، تو خانقاہ بھی ساتھ چل رہی تھی، وہ ہماری آج کل کی خانقاہوں کی طرح نہیں تھی، وہ خانقاہ بھی تھی، اور اس میں جہاد کی تیاری بھی ہو رہی تھی، گھوڑے بھی اس میں رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک سپاہی تھے، ان پر بڑا غلبہ تھا تصوف کا، تو وہ اشراق پڑھ رہے تھے، ابھی انہوں نے وہ 2 نفل ہی پڑھے ہوں گے، تو حضرت امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے حکم دیا کہ ابھی نکلو، گھوڑے تیار کرو، بس ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میرے نوافل رہتے ہیں، انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی نوافل کی بات کر رہا ہے، یہاں مطلب ہمیں جان کی پڑی ہوئی ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، سب کچھ موقوف ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، یہ تو نوافل ہے، نفل ہے، چلو ادھر گھوڑے کو تیار کرو، اس پر جناب وہ زین جو ہے وہ اس کو فٹ کرو، تلوار ہاتھ میں لو اور اس پر بیٹھ جاؤ، یہ اس نفل سے زیادہ 1,00,000 گنا زیادہ اونچا کام ہے۔ تو یہ بھی منظر تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آج بھی ہمیں کئی نوافل دکھاتے ہیں، جب جد و جہد کا اور قربانی کا وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں نفل پڑھ لو، وہ اللہ کے بندے، نفل پڑھنے کا وقت اور ہے، تو جد و جہد کرنے کا وقت اور ہے، تو ہر کام کو اپنے وقت پر کرنا چاہیے، اپنے وقت پر۔ ہاں یہ بھی ہے کہ جہاد کے دوران بھی کچھ لڑ رہے ہیں، کچھ ان کی نصرت کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہے، تو تقسیم کار ہے، تقسیم اوقات ہے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جب مشورہ کیا نا، تو ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا محمد احمد، غالباً تھانوی تھے، تھانہ بھون کے رہنے والے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت لڑنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کیوں آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، کوئی اس کی وجہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو افرادی قوت نہیں ہے، تھوڑی ہے، دوسرا ہمارے پاس سامان حرب نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے جنگ کے، تیسرا سرمایہ نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت قلیل ہیں ہمارے پاس، اتنے تھوڑے سے مال سے، افراد سے، اسلحے سے ہم یہ جہاد جو ہے یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ہم نہیں، مجھے جو سمجھ آ رہا ہے نقصان ہوگا، ابھی اور قوت جمع کریں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا ان کو کہ وہ بیچارے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ غزوہ بدر والوں سے بھی تھوڑے بندے ہیں، ان سے بھی تھوڑے اسباب ہیں، ان سے بھی تھوڑے پیسے ہیں ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے اتنا اونچا معیار رکھا ہے، میں خاموش ہوں، بس ٹھیک ہے، اطاعت کریں گے۔ تو جہاد شروع ہو گیا۔ حضرت گنگوہی ایک توپ انگریزوں سے چھین کے لے آئے، تو کچھ مرے بھی کچھ انگریز، لیکن اپنے ساتھی شہید ہوئے۔ اس میں حضرت حافظ ضامن شہید، بڑے مجاہد آدمی تھے، شہید ہو گئے حافظ محمد ضامن، بڑے بہادر آدمی تھے۔ تو کہنے لگے حضرت حاجی صاحب میں تو یہی مطلب کھینچ کے لا سکا ہوں جو میرے بس میں تھا۔ بات وہی ہوئی جو مولانا محمد احمد نے فرمائی تھی،
جانی نقصان ہوا اور یہ گرفتار بھی ہو گئے۔ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حاجی صاحب جو ہے وہ نکل گئے، روپوش ہو گئے اور تشدد کیا پھر انگریزوں نے۔ اب سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ پھر لوگ جب رہا ہوئے کچھ عرصے کے بعد پھر مل بیٹھے، کہا بھائی نقصان ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، کچھ تو کرنا ہے۔ تو پھر فیصلہ ہوا دارالعلوم جو ہے اس کو قائم کیا جائے، دیوبند کے اندر مدرسہ بنایا جائے، ہم تعلیم شروع کریں، لوگوں کو جمع کریں، افرادی قوت جو ہے اس کو تیار کریں، ذہنی اور فکری طور پر ہماری جماعت جو ہے وہ مضبوط ایک نظریاتی جماعت تیار ہو، رجال کار ہوں، مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہوں، پھر کوئی بات آگے بڑھیں گی۔ یہاں ایک بڑا میں آپ کو لطیف نکتہ جو ہے نا وہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت گنگوہی کی سیرت کو پڑھا، حضرت نانوتوی کے، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آدمی مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بعد میں بھی ان کے شریک کار رہے دارالعلوم دیوبند کے قیام میں اور سارا سلسلہ، لیکن ساری زندگی مرتے دم تک اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ کام نہ کرو، تو تمہیں نقصان اٹھایا اور کتنا ہمارا کھانا خراب ہوا، کوئی بات نہیں کی۔ بس اللہ کی تقدیر میں ایسا لکھا تھا، ہو گیا وہ خمو، اب اگلا کام جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، پچھلے کا کیا رونا ہے۔ تو کوئی شکوہ بھی نہیں کیا ان کو، مطلب احساس بھی نہیں دلایا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، خام خواہ کا اپنا کوئی احسان بھی نہیں ان پر رکھا، بس پھر معاون ہو گئے۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ اخلاص جس نے ہماری اجتماعیت کو بحال رکھا اور باقی رکھا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ اسی دارالعلوم سے پھر وہ شاہ عبدالعزیز اور ان سے پہلے شاہ ولی اللہ، وہ سارا تسلسل جو ہے وہ آگے چلا ہے۔ اور محمد قاسم نانوتوی نے پھر محمود حسن دیا میں شیخ الہند بن گیا وہ، اور پھر شیخ الہند نے وہ ہیرے دیے ہمیں، انور شاہ کاشمیری ہے، اللہ اکبر، ایسا ہیرا دیا۔ شیخ الہند نے ہمیں حسین احمد مدنی دیا، کمال ہے۔ یعنی جس کا شیخ الہند کا کوئی ایک بھی شاگرد ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے کمزور ہو، ایک بھی۔ اور آگے پھر ان کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی اپنے اپنے مقام پر بڑی بلندی پر بیٹھے جا کے، کوئی کمزور آدمی نہیں تھے۔ میں 1993-94 میں افغانستان گیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ وہاں مجھے تاجکستان کے کچھ بزرگ ملے، انہوں نے ہماری دعوت کی۔ تو مغرب کا وقت ہو گیا، مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا حنفی ہوں۔ اس نے کہا نماز پڑھاؤ۔ تو وہ اس علاقے کے لوگوں کی داڑھیاں یہی ہوتی ہیں قدرتی طور پر، جیسے چین کے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، تھوڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی، ایسے ہی تھے، بوڑھے بابے تھے۔ نماز تو میں نے پڑھا دی، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ خاص طور پر ایسا کیوں پوچھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو دادا تھا وہ شیخ الہند محمود حسن کا شاگرد تھا۔ یعنی یہ جو سلسلہ ولی اللہی ہے یہ وایا دارالعلوم دیوبند سے ہوتا ہوا یہ آپ کے پورے ان ریاستوں میں پہنچا ہے، جتنی بھی یہ وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں۔ وہ سمرقند و بخارا سے کتابیں یہاں آئی تھیں، وہاں کے ائمہ نے لکھی، کام کیا، مسلمانوں کا زوال ہوا، پھر کتابوں کو پڑھ کر لوگ یہاں سے پھر وہاں گئے، وہاں سے پڑھنے کے لیے یہاں آئے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے بھی یہاں پر مرغینان سے کچھ طلباء آئے ہوئے تھے فیصل آباد میں، انہوں نے پڑھا تو وہ کہتے تھے کہ مرغینانی نے، ہم نے کہا کتاب لکھی تو آپ یہاں اس کی کتاب پڑھنے کے لیے آ گئے، وہاں نہیں ملی تو یہاں پڑھنے آ گئے۔ تو یہ ایک علمی ربط اور تعلق، اور اسی میں تحریکی پیغام رسانی اور فکری تربیت اور نظریہ یہ چلتا رہا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا جو ہے یہ فیض تھا
جو آگے چلا۔ اب 1857 میں یہ جہاد ہوا، شاملی میں، تھانہ بھون میں علماء نے قربانیاں دی، دلی میں علماء کو شہید کیا گیا، فرنگی محل میں اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں، تو علماء ہی قربانیاں دیتے آئے، غیر مسلموں نے قربانیاں نہیں دی، بہت ہیں لیکن کم ہیں، بہت آگے آ کے۔ اسی دوران یہ 1857 ہے، اور پھر آگے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، اور اگلی دہائی میں مرزا قادیانی بھی آ گیا جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً وہ 1884-85 میں اس نے براہین احمدیہ اور یہ لکھی، اور اس پر اس کے خلاف علماء لدھیانہ کا فتویٰ، اور اسی دوران ہی 1885 میں دسمبر 1885 میں ممبئی میں، جسے پہلے ہم بمبئی کہتے تھے اب ممبئی ہو گیا، وہ تو پرانا نام یہی تھا، وہاں پر آل انڈیا جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس ایک جماعت بنی، اور اس کو بنانے والے انگریز تھے، اور اس کے اندر کوئی مسلمان شامل نہیں تھا جب بنی، پارسی تھے یا عیسائی تھے۔ انہوں نے یہ ایک جماعت بنائی سیاسی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ تاج برطانیہ یعنی انگریز کی حکومت کے زیر سایہ یہاں کے لوگوں کی رہنمائی، ان کے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ محنت جد و جہد، ایک اجتماعی کام جو ہے وہ، لیکن انگریز کی اطاعت اور فرما برداری میں، اس کے خلاف نہیں بنی۔ اور انہوں نے مسلمانوں کی اس ساری جد و جہد کو نقصان پہنچایا، اور جتنا بھی ملبہ تھا نا انہی مجاہدین پر ہی ڈالا کہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا، لیکن وہ تو قربانی ایک بنیاد ہوتی ہے، نتیجہ تو بہت بعد میں جا کے نکلتا ہے۔ خیر، تو پہلا اجلاس اس کا دسمبر 1885 میں ہوا، اور پھر اس کے اجلاسوں میں انگریز بھی شریک ہوتے تھے، اور وہاں کے کچھ مقامی کوئی ہندو، پارسی، یہ لوگ بھی اس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے، اور یہ لوگ چلتے رہے ان کے ساتھ۔ بہت بعد میں جا کے پھر یہ آگے آزادی کی جد و جہد کی طرف اس پارٹی کا رخ جو ہے وہ مڑا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بن گئی، اور یہ بھی دسمبر 1906 میں، یہ دسمبر کے مہینے میں بڑے کام ہوئے ہیں۔ دسمبر 1885 میں کانگریس بنی، دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنی۔ اچھا، اس کے اندر بھی سارے نواب تھے، کوئی غریب آدمی تھا ہی نہیں، اور اکثریت جو ہے وہ انگریز کے خطاب یافتہ لوگ تھے۔ خود وہاں جس کے گھر بنی نواب سر سلیم اللہ خان، سر کے خطاب تھے سارے، تو وہ بڑے بڑے سروں والے جتنے بھی سر تھے وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنائی۔ اس کے مقاصد میں بھی یہی تھا، کوئی آزادی کی تحریک نہیں تھی کہ حکومت برطانیہ کے زیر سایہ ہم یہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ بنگال میں کچھ تقسیم ہوئی، کچھ ادھر ادھر مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے ڈیزائن کیا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے، کانگریس بھی انگریز نے بنائی، اور اس کے پیچھے بھی انگریز ہی تھا، کیونکہ وہ 100 سال آگے سوچتے ہیں کہ 100 سال بعد ہم نے یہاں نہیں ہونا، تو اس لیے اپنے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ماحول، انتظام جو ہے وہ کیا جائے، بنایا جائے، تاکہ ہم آرام سے یہاں سے چلے جائیں۔ نقصان اٹھانا ہے یہی لوگ اٹھائیں، مرنا ہے انہوں نے یہی مریں، ہمیں کچھ نہ ہو۔ تو 1906 میں یہ بن گئی، تو کوئی آزادی کا پروگرام نہیں تھا۔ اسی دوران 1919 میں، یہ نومبر ہے، 1919 میں جمعیت علماء ہند اس کا قیام عمل میں آیا، اور اکٹھے ہو گئے علماء، انہوں نے بہت سارے فیصلے کیے،
اور اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو اس کو مضبوط کریں گے، دین کے فکر کو آگے منتقل کریں گے، سیاسی شعور بیدار کریں گے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم، یہ مقدم تھا۔ تو علماء ہی کی جماعت تھی، علماء اس میں زیادہ اکثریت انہیں کی تھی، وہ جمع ہوئے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا۔ تو 1919-20 20 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ وہ رہا ہو کر آئے وہاں سے، مالٹا میں قید ہو گئے تھے۔ تحریک ریشمی رومال، یہ علمائی تحریکیں چلاتے آئے۔ ریشمی رومال بھی پیغام رسانی کا ایک ذریعہ تھا، رومال میں پیغام جاتا تھا لکھا ہوا، رومال پکڑے گئے اور مولویوں نے پکڑوائے اس وقت، کچھ جو بیچ میں گھسے ہوئے تھے، حضرت کو وضو بھی کراتے تھے، حضرت کا بستر بھی بچھاتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، لیکن وہ مطلب ہے کہ بھی سارا کام آگے بھی پہنچاتے تھے، ڈبل کراس تھے۔ ہو گئے گرفتار۔ تو وہ تو حضرت حاجی صاحب کا بھی لطیفہ ہے کہ ان کو چہرے سے جانتے نہیں تھے، وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا یہ کہ امداد اللہ یہاں تو نہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں امداد اللہ؟ انہوں نے کہا ابھی تو یہاں تھا، تھوڑا سا ادھر ہو کے کھڑے ہو گئے، ابھی تو یہاں تھا، جھوٹ بھی نہیں بولا تو اپنے آپ کو بھی بچایا۔ وہ ادھر ادھر ہوئے تو حاجی صاحب نکل گئے۔ خیر، تو جمیعت علماء ہند نے بڑی رہنمائی کی مسلمانوں کی، پھر اس میں حضرت مفتی محمد کفایت اللہ ہیں، مولانا سید حسین احمد مدنی ہیں، یہ صدر بھی رہے اپنے اپنے دور میں جمعیت کے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی ہیں، مولانا احمد سعید دہلوی ہیں۔ اب ان سب سے پہلے جو اصل میں انصار الاسلام بنانے والے وہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے، امام انقلاب، بڑا جلالی آدمی تھے، بڑا انقلابی پروگرام تھا، دنیا کا سفر کیا انہوں نے، روس میں گئے، وہاں بھی ان کے شاگرد تھے موسیٰ جار اللہ، علامہ موسیٰ جار اللہ، کتابیں لکھی انہوں نے۔ تو وہاں سے پھر یہ کابل میں بھی رہے، 7 سال ادھر گھومتے پھرتے رہے، پھر مکہ میں چلے گئے، روپوش ہو گئے وہ بھی، تو تقریباً 1939 میں واپس آئے۔ یہ 1906 سے آگے کام چلا، تو یہ 1919 میں یہ ہوا، اور اسی دوران پھر 1919 میں ہی تقریباً ترکی کی خلافت عثمانیہ اس کا خاتمہ ہوا، اور میرا خیال خواجہ صاحب نے کچھ اس پہ آپ کو رہنمائی دی ہوگی، خواجہ ابوالکلام صاحب نے۔ تو وہاں پر اتاتورک آ گیا، سب کچھ بدل دیا اس نے، کہ عربی میں اذان بھی نہیں ہوگی، یہ بھی اپنی زبان میں ہم کریں گے۔ وہاں خلافت ایک اجتماعیت تھی کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک مرکز پر جمع تھے، مسلمانوں کی خلافت قائم تھی، ایک یکجہتی تھی، ایک دبدبہ تھا، اس کو توڑا تو مسلم ریاستیں، حکومتیں بکھر گئیں، منتشر ہو گئیں، ہماری قوت جو ہے بکھر گئی۔ تو یہاں ہندوستان میں علماء نے اس کے لیے تحریک خلافت شروع کی، مجلس خلافت بنائی اور مطالبہ کیا انگریزوں سے کہ بحال کی جائے خلافت۔ اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی یہ آگے آگے تھے سب سے، اور باقی حضرات ان کے ساتھ تھے۔ مولانا محمد علی جوہر تو وہاں پر لندن میں گول میز کانفرنس ہوئی تھی، وہاں گئے تھے، بڑی سخت تقریر کی، یا تو میں آزادی لے کر جاؤں گا یا پھر مر جاؤں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ کا کرنا ہی ایسا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو فلسطین میں ان کی قبر ہے، یہاں بیت المقدس میں، یہاں ان کی تدفین ہوئی۔ تو یہ اس تحریک کو لے کر چلتے رہے۔ پنجاب میں خاص طور پر امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، انہوں نے بہت کام کیا، اور تقریباً کوئی 21,000 خلافت کمیٹیاں جو ہیں، یعنی یونٹس، مجلس خلافت کے 21,000 یونٹ جو ہیں وہ قائم کیے اس پنجاب کے اندر۔ اس وقت یہ پنجاب پورا تھا، مشرقی پنجاب،
یہ پنجاب، جنوبی پنجاب، تو یہ سارا پنجاب بہت بڑا خطہ تھا۔ اس کے اندر سب سے زیادہ محنت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کے رفقا نے کی۔ 1921-22 یہ سارا، یہ 1921 میں گرفتار بھی ہو گئے شاہ صاحب تحریک خلافت میں، اور دورہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے، استاد تھے، مولانا نور احمد امرتسری تھے، ان سے پڑھتے تھے۔ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ قاسمی تھے، یہ جو آج کل کالم لکھتے ہیں نا، عطاء الحق قاسمی، ان کے دادا تھے، اور یہ سارے علامہ انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے، ان سے شاہ صاحب پڑھتے تھے۔ تو وہ حمداللہ پڑھ رہے تھے کتاب، تو وہ کتاب بند کی۔ ان دنوں میں الہلال بھی پڑھتے رہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا رسالہ نکلتا تھا ہفتہ وار، الہلال۔ تو بس طبیعت میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، اور پنجابی میں ان سے کہا، حضرت جی تسی حمداللہ دے دوالے ہو تو میں انگریز دے دوالے ہونے لگا، تھوڑی میری بس، السلام علیکم۔ اٹھ گئے کلاس سے، تقریریں شروع کی، وہ چلتے، گرفتار ہوئے، 3 سال قید ہو گئی۔ واپس آ کے پھر انفرادی طور پر انہوں نے گھر میں بیٹھ کے اس کی تکمیل کی انہوں نے۔ مولانا حبیب الرحمن مکی تھے، وہ بھی حضرت انور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، شیخ الہند کے بھی شاگرد تھے، ان سے بخاری شریف جلد ثانی جو ہے وہ گھر میں پڑھ کر مکمل کر لی انہوں نے۔ کسی مدرسے کی سند نہیں تھی، کام وہ کیا کہ لاکھوں مدرسے بن گئے آج اس خطے میں۔ مدرسے کی سند نہیں تھی، تو لوگ سند کے لیے نہیں پڑھتے تھے، حصول علم کے لیے اور کسی بڑے استاد سے اپنی نسبت کو قائم کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ حضرت نانوتوی نے مولوی مملوک علی سے پڑھا دلی میں، وہ لکھتے ہی مولوی مملوک علی تھے۔ آج کسی کو مولوی لکھتے ناراض ہو جاتا ہے، میرا مطلب القاب صحیح نہیں لگایا، تو وہ اتنا بڑا سر سید احمد خان اور حضرت نانوتوی اکٹھے پڑھتے تھے مولوی مملوک علی کے پاس۔ تو نسبت قائم کرنے کے لیے کسی بڑے آدمی سے کہ اس آدمی کا شاگرد ہے، اللہ اکبر، آج ہم کہتے ہیں انور شاہ کے شاگرد تھے یہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے جی، اور اپنے دور میں ہم کہتے ہیں مولانا خیر محمد کے شاگرد تھے جی، بڑا آدمی تھا جی، مفتی محمود کے شاگرد تھے۔ تو شاہ جی چھوڑ کر چلے گئے، واپس آئے تو تحریک خلافت بھی دم توڑ گئی، ختم ہو گئی۔ ختم بھی ہونا تھا، اس نے انگریز نے کیا خلافت کو بحال کرنا تھا۔ تو اس تحریک خلافت کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ الہلال کے اندر ترکوں کی سرگرمیاں جو ہیں وہ لکھتے تھے، اس کی رپورٹس آتی تھی، وہاں وہ جو احتجاج کر رہے ہوتے تھے، وہاں جو جد و جہد کر رہے تھے کہ خلافت بحال ہو جائے، تو اس کا عنوان ہوتا تھا احرار اسلام۔ ان سرگرمیوں کو شائع کرتے تھے اس عنوان کے تحت، احرار الاسلام۔ تو وہاں سے یہ نام جو ہے یہ اٹھایا ہمارے بزرگوں نے کہ ہم اسلام کی آزادی کے علمبردار ہیں، کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں آزادی ملنی چاہیے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو الہلال نے یہ جذبہ پیدا کیا، چنانچہ 29 دسمبر 1929 یہ لاہور میں دریا راوی کے کنارے یہ حضرات جمع ہوئے، اور اس میں بھی کانگریس کا اجلاس تھا، اور اس وقت کانگریس ایک بڑی جماعت بن چکی تھی، تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ اس کے ممبر تھے۔ ایک طرف مسلم لیگ تھی، ایک طرف کانگریس تھی، جمعیت علماء ہند تھی۔ کانگریس اس وقت انگریز سے آزادی کا مطالبہ کر رہی تھی، جمعیت علماء ہند ان کے اس مطالبے میں حمایت کرتی تھی، اور بھی جو آزادی پسند طبقے تھے وہ حمایت کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور بھی تھیں، لیکن بڑی جماعتیں یہی تھیں۔ تو یہ جمعیت علماء ہند کے قیام کے ٹھیک 10 سال بعد 1929 یہ حضرات وہاں موجود تھے کانگریس کے اس اجلاس کے اندر۔
تو کانگریس کے ایک رہنما تھے پنڈت جواہر لال نہرو، جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بنے آزادی کے بعد۔ ان کی ایک رپورٹ تھی، نہرو رپورٹ کے نام سے معروف ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس میں مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ خاصے متاثر تھے، وہ ہندوازم کا غلبہ تھا خاصا اس کے اندر، اور بھی کئی مسائل تھے۔ تو اس رپورٹ کو مسترد کیا یہاں پر، چونکہ مسلم جماعتیں بھی موجود تھیں اور ہندوؤں میں بھی جو لوگ انصاف پسند تھے، انہوں نے کہا یہ اب نہیں چل سکتی آگے سیاسی پالیسی کے طور پہ، تو اس کو پھاڑ دیا گیا، بلکہ اس کو نظر آتش کر کے اس کی راکھ جو ہے وہ دریائے راوی میں بہا دی گئی کہ ہم نے مکمل مسترد کر دیا اور کامل آزادی کا مطالبہ کیا کہ اب ہم انگریز سے مکمل آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، یہاں سے جائے۔ 29 دسمبر 1929۔ تو اسی موقع پہ یہ جو پنجاب کے رہنما تھے، امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی جماعت بنا لیں۔ پنجاب میں کانگریس مضبوط نہیں ہے ہی نہیں، ہم ہی لوگ ہیں، ہم نے کام کیا، لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور ادھر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہاں جمعیت علماء ہند کا بھی اثر و رسوخ نہیں ہے، اوپر کے علاقوں میں تھا، یہاں جمعیت علماء ہند کا اثر و رسوخ نہیں تھا پنجاب میں۔ تو ہم لوگ ہیں، تو ہم علماء کی معاونت بھی کریں گے، علماء کی دعوت کو لے کے ہم چلتے ہیں، تو یہاں ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو آزادی کی جد و جہد بھی کرے، مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی حقوق کا تحفظ بھی کرے، مسلمانوں کی خدمت بھی کرے، یعنی خدمت خلق کا کام بھی کرے، اور آزادی کی جد و جہد کو لے کر آگے چلے، دین کی دعوت اور تبلیغ کو بھی لے کر آگے چلے۔ یہ بیٹھ کر انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور مجلس احرار اسلام کے عنوان سے تنظیم جو ہے اس کا نام پاس کیا انہوں نے بیٹھ کے، اور یہی بنیاد رکھ دی کہ یہ ہم بنا رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے، اسی طرح مفکر احرار چودھری افضل حق، یہ پولیس میں سب انسپیکٹر تھے، تو 1921 میں تحریک خلافت میں امیر شریعت کی تقریر سن کر متاثر ہوئے، نوکری سے استعفیٰ دیا، گرفتار ہو گئے، اسی تھانے میں خود بند ہو گئے، اور پھر ایک نیا افضل حق جو ہے وہ ان کے اندر سے نکلا، اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی اور ایک مفکر بن کر سامنے آیا، اور پھر قوم کی رہنمائی کی انہوں نے۔ تو تیسرے آدمی یہ تھے۔ چوتھے مولانا سید محمد داود غزنوی تھے، یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، جید عالم تھے۔ اور اسی طرح مولانا ظفر علی خان تھے، بہت ہی مضبوط آدمی تھے، صحافی تھے، قادر الکلام شاعر تھے، اور اس دور میں پڑھے لکھے آدمی کو مولوی اور مولانا کہا جاتا تھا۔ یعنی کئی لوگ ایسے تھے ان کی داڑھی نہیں تھی، شیو کرتے تھے، لیکن مولانا ان کو کہتے تھے، جو حسرت موہانی نہ، وہ چراغ حسن حضرت، عبد المجید سالک، مولانا عبد المجید سالک بالکل کلین شیو تھے، داڑھی مونچھ بالکل، چٹیل میدان تھا، لیکن وہ مولانا عبد المجید سالک تھے۔ مولانا غلام رسول مہر تھے، دروشی پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ وہ شیو کر رہے ہوتے تھے، بیٹھے دروشی بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن عالم تھے، وہ علم بڑا تھا ان لوگوں کے پاس۔ تو یہ ایک انفرادی عمل تھا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظفر علی خان بھی بڑا مضبوط آدمی تھے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کے یہ طے کیا، اور مجلس احرار اسلام قائم ہو گئی۔ یہ دسمبر ختم ہوا، 1930 شروع ہو گیا۔ تو 1930 شروع ہوا تو مرزائیوں نے وہاں کشمیر میں کوئی گڑبڑیشن شروع کر دی، وہاں پر ہندو راج تھا، اور ڈوگرا حکومت تھی، مسلمانوں پر مظالم تھے، وہاں کے اور شہریوں پر بھی ان کے مظالم تھے۔ قادیانی خاص طور پر اس میں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں، اور وہ جو انہوں نے ایک مذہبی اپنا وہ بنایا ہوا ہے پروگرام کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کی قبر جو ہے وہ سری نگر میں ہے۔ ویسے تو 3-4 جگہ بتاتے ہیں، آج تک کوئی طے نہیں کر سکے،
لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ تو وہ اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کشمیر پر حکومت بھی کرنا چاہتے تھے، کشمیر کے اقتدار پر قبضہ بھی کرنا چاہتے تھے کہ جس مسیح موعود کے آنے کی خبر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، استغفر اللہ، وہ مرزا قادیانی کی صورت میں وہ آ گیا، اور ہم جو ہیں وہ اس کے پیروکار ہیں، اور دیکھو جناب کشمیر میں ان کی قبر ہے اور ہم آ گئے ہیں۔ شروع سے ہی سازشی ٹولہ ہے۔ تو مجلس احرار اسلام نے اس وقت یہ ایک محنت کی اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس محنت کے اندر بہت اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 1932 تک یہ 2 سال جو ہے یہ محنت ہوتی رہی ہے، اور تحریک 32 میں جا کے اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اتنا چکر دیا کہ علامہ اقبال جیسا آدمی جو ہے وہ ان کی سازش کا شکار ہو گیا۔ ایک کشمیر کمیٹی بنا دی، آل انڈیا کشمیر کمیٹی۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین اس کا صدر بن گیا، علامہ اقبال کو سیکٹری بنا دیا، کئی مسلمانوں کو چکر دے کے اس میں ڈال دیا۔ تو یہ علامہ انور شاہ کی فکر تھی، ان کی بیداری تھی۔ انہوں نے اقبال ان سے متاثر تھے، ان کے علم سے، تقوی سے بہت متاثر تھے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑا، یہاں لاہور میں ملاقات ہوئی، ملنے آئے، علامہ خود ملنے آتے تھے۔ میں کہ یہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، قیامت کے دن حضور کا سامنا کر سکو گے؟ کیسے وہاں کھڑے ہو گے؟ تو اقبال پر کب کبھی طاری ہو گئی، وہ توجہ بھی تھی حضرت کی۔ تو پھر حضرت امیر شریعت سید عطاء شاہ بخاری کو باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی انور شاہ صاحب نے کہ اقبال کو روز ملنا، آپ نے جب بھی لاہور آئیں اس کو ملنا ہے۔ تذکرہ بھی کیا اقبال نے، میرے پاس آج قبلہ مولوی عطاء شاہ صاحب آئے اور ختم نبوت پر بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی، بڑی سیر حاصل گفتگو تھی، اور مجھے بہت نفع ہوا۔ یہ ان کے مکتوبات میں ملتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی یہ بھی جاتے رہے۔ تو اقبال کو جب اس یعنی قادیانی طبقے کے متعلق وہ ذہنی طور پر بہت گڑبڑ ہو گئے تھے، ان کے خاندان میں اثرات بھی تھے قادیانیت کے۔ تو مجلس احرار کے ان بزرگوں کی محنت سے علامہ اقبال نے 20 جون 1932 کو کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، اور ویسے ہی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی کشمیر کمیٹی 20 جون 1932 کو۔ تو یہ ایک محنت تھی، اور پھر لاہور میں مجلس احرار اسلام کا باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر 1934 میں انہوں نے بہت بڑا کنونشن کیا۔ اس دوران یعنی تحریک بھی بھگتا لی، نتائج بھی حاصل کر لیے، لیکن کام اتنا تھا کہ پارٹی کا کوئی کنونشن ہی نہیں کر سکے۔ تو لاہور میں اسلامیہ کالج کے احاطے میں پھر انہوں نے حبیبیہ ہال میں فنکشن کیا پہلا، اور وہاں پر جماعت کا باقاعدہ انتخاب کیا، اور پھر بغیر انتخاب کے یعنی کسی کو عہدے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کمال لوگ تھے۔ آج عہدہ نہ ملے جماعت میں گروپ بن جاتا ہے، کسی کو عہدہ نہ دو جماعت میں نیا گروپ بنا لیتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو سیکولر پارٹی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس وقت مقصد پر نگاہ تھی، عہدوں پر نگاہ نہیں ہوتی تھی، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، مسلمان تو مسلمان ہے نا، وہ تو اللہ پر جو اس کا ایمان اور عقیدہ ہے وہ تو بہت بلند ہے، اور وہی مقصود ہے۔ یعنی یہ غیر مسلموں کے اندر بھی گنگا رام تھے لاہور میں، سر گنگا رام ہندو تھا، اس نے ایک ہاسپٹل بنایا، اور اس نے کہا کہ اس سے جو مجھے آمدن ہوگی نا، وہ 4 آنے اس کے اندر جو ہے نا وہ رام کے ہیں، یعنی جو ان کا خدا کا تصور تھا کہ وہ رام کی رضا کے لیے میں رام کی مخلوق پر خرچ کروں گا۔ تو کام چل پڑا۔ کچھ عرصے بعد اس نے کہا کہ اب جو ہے نا 8 آنے رام کے 8 آنے میرے، ہم 50-50 کے پارٹنر ہیں۔ ہم کچھ عرصہ اور گزرا تو اس نے کہا کہ تو کام اتنا بڑھ گیا، اب 12 آنے رام کے ہیں، 4 آنے میرے ہیں۔ پھر کام اتنا چلا، اس نے آخری وصیت کی کہ اب میرا کچھ بھی نہیں ہے، سارا رام کا ہے، یعنی یہ خدمت خلق کے لیے۔ یہ ایک ہندو ہے،
ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں یہ سوچ نہیں تھی آج بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ جذبہ کار فرما ہو جائے چاہے کافر بھی ہو نا تو اس کو کامیابی ملے گی. آج گنگا رام ہاسپٹل موجود ہے, گنگا رام میڈیکل کالج ہے, آج بھی موجود ہے لاہور میں, تو وہ ختم نہیں ہوا. تو ہمارے یہ جتنے بھی بزرگ تھے یہ بڑے اخلاص والے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. اسی لیے آج 5ویں نسل آ گئی ہے, 4تھی 5ویں نسل, ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہے. ہم نے دیکھا بھی نہیں, ان کو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے دل ان کے احترام میں جھک جاتے ہیں. تو امیر شریف سید اطاع اللہ شاہ بخاری نے اصل جو جد و جہد شروع کی وہ تو اپریل 1919 سے تقریباً جلیانوالہ باغ امرتسر میں ایک حادثہ ہوا. انگریز نے فائرنگ کی اور ہجوم پر, جلسے پر, اس میں ہندو بھی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے, اس میں سکھ بھی جاں بحق ہوئے, اس میں مسلمان بھی جو ہے وہ شہید ہوئے. تو امیر شریعت اطاع اللہ شاہ بخاری نے مسلمانوں کی جو لاشیں تھیں وہ آئیں مسجد خیر الدین, وہ آج بھی موجود ہے امرتسر میں, وہاں لے کے آئے. شاہ صاحب وہاں خطیب بھی تھے, نمازیں بھی پڑھاتے تھے, وہاں پڑھتے بھی رہے, وہاں مدرسہ بھی تھا. تو انہوں نے ان لاشوں کو غسل دیا, ان کو کفن دیا, پھر ان کے جنازے لے کے قبرستان میں گئے. یہاں سے ان کی ایک اجتماعی زندگی جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ شروع ہوئی. اور پھر ظاہر بات ہے 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی, تو جمعیت علماء ہند کے اندر بھی رہے, اس کی مجلس عاملہ میں رہے. اور پھر تحریک خلافت آ گئی. 1920 میں سب سے پہلے جو قادیانیوں سے شاہ صاحب کا تصادم ہوا, مرزا بشیر الدین مرزا قادیانی کا بیٹا امرتسر بندے ماترم حال میں تقریر کر رہا تھا اور جلسہ تھا, اس میں مسلمان بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو اس نے وہاں حدیث پڑھی, آپ نے اس میں پڑھی ہوگی اپنے کورس میں کہیں, لو کان موسیٰ حیا لما وسع الاتباع. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے دور میں ہوتے تو بجوز میری اتباع کے کوئی اور ان کو راستہ نہ ہوتا, میری ہی اتباع کرتے وہ بھی. تو اس نے اس میں لو کان موسیٰ و عیسیٰ کر دیا, وہی کہ عیسیٰ فوت ہو گئے, عیسیٰ کو موت آ گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, وہ بھی ان پر بھی موت آ گئی. یہ ثابت کرنے کے لیے ایک نام بڑھا دیا. تو شاہ صاحب کھڑے ہو گئے, کہا حدیث غلط پڑھ رہے ہو, حدیث ٹھیک کرو ورنہ آگے نہیں چلنے دوں گا. فرماتے تھے اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی تھی, میرا بڑا توانا جسم تھا, تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا کچھ قادیانی تھے بیٹھے ہوئے 15-20 لاٹھیوں والے. تو میں نے اپنے آپ کو تولا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا, تو میرے دل میں یہی بات آئی کہ ان کو تو کافی ہے انشاءاللہ, اللہ تیرے ساتھ ہے. اگر یہ تو تیرے ساتھ کوئی لڑ پڑے تو ان کو تو کافی ہے اکیلا. تو کہتے وہ کھڑا ہو گیا, نہیں چلنے دوں گا آگے. تو کسی نے میری طرف کوئی نہیں بڑھ سکا, یا اللہ پاک نے مدد کی, ایسا روب اور ان پر دبدبہ طاری ہوا. اس نے پھر پڑھی, آپ نے فرمایا غلط پڑھی, صحیح کرو اس کو ورنہ نہیں آگے چلنے دوں گا. تیسری دفعہ پھر اس نے غلط پڑھی, آپ نے پھر فرمایا صحیح پڑھو, نہیں چلنے دوں گا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا. اور شاہ صاحب باہر آئے, باہر پھر انہوں نے تقریر کی, لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا. یہ 1920 ہے, 14 اپریل 1920. اس واقعے کو رپورٹ کیا اخبار اہل حدیث امرتسر نے. چونکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو اہل حدیث تھے, شاگرد تھے علامہ انور شاہ کشمیری کے. یہ دیکھیں یہ محبتیں تھیں اس میں, ان سے پڑھے جا کے حدیث. تو انہوں نے امیر شریعت سے فرمایا کہ بھئی یہ وہاں جلسہ ہو رہا ہے, ادھر تم جاؤ, ادھر تم مورچہ لگاؤ, مسجد خیر الدین میں تقریر کرتا ہوں چل کے ان کے خلاف. تو اخبار اہل حدیث میں یہ خبر چھپی. 14 اپریل 1920 کو یہ واقعہ ہوا. 1924 میں قادیان کے اندر مسلمانوں کی ایک مقامی تنظیم بنی ہوئی تھی, تو وہ سالانہ جلسہ بھی کرتے تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے, ان کے ساتھ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری تھے, مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے,
مولانا محمد علی مغیری تھے، اور اسی طرح مولانا بہاءالحق قاسمی تھے، اس کے والد عطاء اللہ قاسمی کے، اور امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری بھی تھے رحمہم اللہ۔ تو وہاں قادیانیوں نے جلسے پر بھی حملہ کیا، علماء کی رہائش گاہوں پر بھی حملے کیے۔ تو شاہ صاحب نے جب تقریر کی، یہ رپورٹ ہوئی لاہور میں، ایک رسالہ نکلتا تھا تائید الاسلام ماہنامہ اچھرا سے، اس دور میں 1924 میں، تو اس کے اندر رپورٹ ہوا۔ تو شاہ صاحب نے کہا یہ امن کے علمبردار ہیں، آپ نے دیکھ لیا ان کے امن کا جو طریقہ کار ہے، انہوں نے ہم پر بھی حملہ کیا، ہمارے کارکنوں کو زخمی کیا، ہمارے بزرگوں کی رہائش گاہوں پر حملے کیے، تو اس پر بھی صبر ہے، ہم صبر کریں گے، مسلسل محنت کریں گے، آپ دیکھیں کہ آئندہ سال ہم اس سے زیادہ یہاں لوگ جمع ہوں گے، ہم گالی کے جواب گالی سے نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، دین کی دعوت دیں گے۔ تو یہ 24 سے 1934 تک مسلسل ایک محنت کی، درمیان میں احرار بھی بن گئی 1929 میں، اور یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر بنی۔ انہوں نے فرمایا کہ اجتماعی کام کرو، تیز کرو آگے۔ تو 1934 میں پھر بہت بڑی کانفرنس کی، 21، 22، 23 اکتوبر 1934 کو قادیان میں 3 دن، پورا ہفتہ وہاں ایک سماع تھا، اور دفعہ 144 لگا دی، سکھوں نے جگہ دی ہمیں، اور اس کے اندر پھر جلسہ ہوا، اور کانفرنس بڑی کامیاب ہوئی، مقدمہ ہوا، حضرت مدنی کی صدارت ہوئی، مفتی کفایت اللہ تشریف لائے، مولانا احمد علی لاہوری تشریف لائے، مولانا خیر محمد جلندری تشریف لائے، ہندوستان بھر کے تمام طبقات کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ اس کانفرنس کے اندر شریک تھے۔ ایسے وہ یہاں ایک کمیونسٹ تھے عبداللہ ملک، فوت ہو گئے، بنیادی طور پر اہل حدیث خاندان سے تھے، کمیونسٹ ہو گئے، اس نے کتاب لکھی، وہ بھی گیا ہوا تھا وہاں، حتیٰ کہ وہ شیعہ بھی گئے ہوئے تھے، مظفر علی شمسی گیا ہوا تھا، حضرت حسن زیدی گیا ہوا تھا، یہ لوگ وہاں پہنچے، ہر بندہ وہاں پہنچنے کی کوشش اس نے کی کہ بس یہ ہمارا ایک جیسے دینی فریضہ ہے کہ اس کانفرنس میں جانا ہے، جیسے آج لوگ رائے بنٹ جاتے ہیں نا، وہ ایسے ہی گئے ہو، اجتماع کل شروع ہونا ہے، تو 3 دن پہلے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی تھا۔ تو اس کانفرنس کے بڑے اثرات ہوئے، ایک اجتماعیت پیدا ہوئی، وہاں کے مسلمانوں کو حوصلہ ملا، وہاں پر مسلمانوں کی معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجلس اسرار اسلام نے ایک کارخانہ لگایا کھڈیوں کا۔ اب نئی نسل تو کھڈیوں سے واقف نہیں ہے، پاور لومز جس سے کپڑا بنتا ہے، مشینیں چلتی ہیں، تو اس وقت دستی ہوتی تھی کھڈیاں، تو آج بھی قالین وغیرہ انہی کھڈیوں پہ بنتے ہیں، اور یہ کھیس وغیرہ بناتے ہیں۔ کبھی دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، زمین کے اندر اتنا آدمی زمین کے اندر ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اوپر والی کھڈیاں بھی آ گئیں، وہاں کارخانہ لگایا، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو قادیانیوں سے زیادہ ہم آپ کو معاوضہ دیں گے، ان کی نوکری مت کرو، یہاں آ کے کام کرو، ہم آپ کو دگنا معاوضہ دیں گے۔ تو اس میں لاہور میں ہمارے ایک بزرگ تھے میاں قمر الدین، ان کے پوتے آئے تھے یہاں، میاں ویس صاحب ان کے دادا تھے، بلکہ حقیقی دادا کے بھائی تھے، میاں رفیق صاحب تھے حقیقی دادا ان کے، اور وہ ان کے بڑے بھائی تھے میاں قمر الدین۔ انہوں نے سارا کام سنبھالا کہ یہاں میں خرچ کروں گا، تو شاہ صاحب کہتے تھے یہ احرار کا بینک ہے، مطلب انہوں نے کہا چھوڑو کیا حساب کرنا ہے بابا، میں خرچ کرتا رہوں گا، اللہ نے مجھے دیا میں خرچ کرتا رہوں گا۔ تو کتنے کنال وہاں جگہ لی تھی جی، مجھے اب یاد نہیں ہے جی، ہاں 59 کنال جگہ لی جی، وہاں پر مرکز بنایا ہوا، اس میں 100 سے زیادہ تو کمرے ہیں جو نقشہ بنا تھا اس وقت۔ تو لنگر خانہ بھی قائم کیا کہ 2 وقت کھانا ملے گا مسلمانوں کو اور مفت ملے گا، یہاں جو بھی غریب آدمی ہے وہ آ کے کھانا کھا لے۔ تو معاشی طور پر جب مضبوط کریں گے نا آپ کسی کو، تو وہ تو آپ کے لیے جان دے گا۔ ہمارے مولانا طاہر المحسن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے مولوی صاحبان، میرے بھائیوں، سارا اسلام ادھر سے گھسیڑتے ہو ادھر سے جاتا ہے، پیٹ میں روٹی جائے گی تو اس کی کو آنکھیں کھلیں گی، کو کان کھلیں گے، حواس بحال ہوں گے، قوت بحال ہوگی، کچھ سوچے گا، بولے گا، کو کام کرے گا، چلے گا، دوڑے گا۔ وہ کھائے گا ہی کچھ نہیں تو وہ کام کیا کرے گا؟ تو مسلمانوں کو اس اعتبار سے بھی کھانا بھی کھلایا، معاشی طور پر ان کی روزی کا بھی بندوبست کیا،
ان کو مضبوط کیا۔ وہاں مولانا عبد الکریم تھے جو سابق قادیانی تھے، ان کے مبلغ تھے، ان کے عالم تھے بڑے، تو وہ مسلمان ہوئے۔ شاہ جی کو سب سے پہلے بلانے والے وہ ہیں وہاں جماعت کے لیے، یہاں کام کریں، مرکز بنائیں۔ تو انہوں نے مرزا بشیر الدین کو مباہلے کا چیلنج دے دیا۔ یہ مرزائیوں کا مشغلہ ہے، شروع سے یہ مباہلے کرتے آتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی یہی کچھ کرتا تھا، وہ آگے بھی یہی، ہم سے مباہلہ کر لو، وہ بھائی لڑ لو، آ کے کر لو، بھاگ جاتے ہیں، موقع سے آتے ہی نہیں ہیں۔ تو عبد الکریم نے پھر مباہلے کا چیلنج دے دیا۔ مرزا بشیر الدین نے کیا مباہلہ کرنا، اس بیچارے کا مکان جلا دیا۔ اس نے پھر مباہلہ رسالہ نکال دیا، ہفت روزہ مباہلہ، اس کی بلڈنگ جو تھی اس کا نام بھی مباہلہ بلڈنگ رکھ دیا۔ آرار پہنچ گئی پھر، تو ان کو وہاں سے نکالا، امرتسر میں لائے، پھر لاہور میں رکھا، ان سے کام لیا۔ اسی طرح مولانا لال حسین اختر تھے، وہ بھی قادیانی تھے، وہ لاہوری جماعت کے تھے اور بہت مضبوط آدمی تھے، ہفت زبان آدمی تھے۔ وہ انگریزی وہ بولتے تھے، لکھتے تھے، جرمن، فرینچ، ڈچ زبانیں وہ جانتے تھے ساری، اردو، فارسی، عربی، یہاں کی مقامی زبانیں، بڑا تیار کیا، پیسہ لگایا مرزائیوں نے ان پہ کہ بھی بندہ تیار کریں گے، اور واقعی اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ تیار انہوں نے کیا۔ وہ قسمت نے یاوری کی، عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سننے آ گیا، بس وہ سارا کچھ نکل گیا شوں کر کے۔ اور مجلس احرار کے جلسے میں 1930 میں لاہور موچی دروازے میں انہوں نے کھڑے ہو کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں مرزائی بھی آئے ہوئے تھے جلسے میں، تو ان کے لیے انہوں نے میز کرسیاں رکھی ہوئی تھی کہ آ کے بیٹھ جائیں، ہمارا جلسہ سنیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہیں میرے بھائی، میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے ابھی بات کر لیں، کسی میں ہمت ہے تو مجھ سے بات کر لیں۔ تو یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے پھر احرار کو دیے، یعنی یہ دو آدمی تو ادھر سے نکل کے آئے، مولانا عبد الکریم مباہلہ، مولانا لال حسین اختر۔ ایک تیسرے آدمی عبد الحمید بٹ تھے، وہ بھی قادیان کے ہی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، یہاں لودھرا میں آ کے فوت ہوئے، ان کی آل اولاد آج بھی موجود ہے، مسلمان ہو گئے، لکھا بھی انہوں نے۔ تو مقامی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، نصرت ایسی ہوئی کہ قادیانی مسلمان ہو رہے تھے، اور جو مسلمان تھے ان کو حوصلہ مل گیا، ہمارے لیڈر جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مبلغ مولانا عنایت اللہ چشتی تھے چکڑالہ کے، ان کو بھیجا، اور کمال آدمی مولانا عنایت اللہ چشتی، میں نے ان کی زیارت کی 4-5 دفعہ، میں ان کے پاس گیا، تو لمبی عمر تھی ان کی۔ چودھری افضل حق رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ احرار میں لکھا کہ مجلس احرار کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو اس میں ہم نے یہ قرارداد پیش کی کہ قادیان میں مرکز قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک مبلغ چاہیے، انچارج ہو وہاں کا، اور وہ غیر شادی شدہ ہو، اس کے ساتھ بیوی بچوں کا معاملہ نہ ہو، چونکہ وہاں پر 100% شہید ہونے کے امکانات ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ موت دکھا کے مولوی مانگا جا رہا ہے جناب، پیسے دکھا کے نہیں کہ 20,000 تنخواہ دیں گے، 10,000 تنخواہ دیں گے، کون ہو، موت دکھائی، وہاں شہید ہونے کا 100% امکان ہے، کون تیار ہے؟ تو مولوی عنایت اللہ وہ کہتے ہیں کہ شریر بدن کا پتلا دبلا آدمی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی لبیک، یہ تھے اصل لبیک والے۔ اچھا، وہ تھا بھی بریلوی مکتب فکر کا آدمی تھا، ہاں دیوبندی نہیں تھا، بریلوی تھا۔ ہماری جماعت میں بڑی ورائٹی تھی، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، حتیٰ کہ شیعہ بھی کچھ آ گئے تھے، لیکن وہ جو آئے ان کو شیعہ تسلیم نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ وہابی شیعہ ہیں۔ ہم نے ان شیعوں سے تحریک مد صحابہ چلوا دی۔ 1936 میں لکھنؤ میں شیعہ رہنما مظہر علی اظہر، یہ جماعت کے بانی ارکان میں سے ہیں، مولانا مظہر علی اظہر، اس کو بھیج دیا لکھنؤ میں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی امام اہل سنت نے جو مدح صحابہ کی تحریک شروع کی ہوئی تھی، وہ تو ایک قلمی تحریک تھی، اس کو عملی تحریک میں بدل دیا، سول نافرمانی ہو گئی۔ مظہر علی اظہر کو بھیجا، جاؤ اس کی قیادت تم کرو۔ وہ شیعوں کو کہتا تھا او بھائی ابو بکر عمر عثمان کو کچھ نہ کہو، معاویہ کو کچھ نہ کہو، ورنہ لوگ علی کو برا کہیں گے، تم سنو گے، پھر قیامت کے دن علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو انہیں مدح صحابہ پہ کتاب بھی لکھی تھی،
تحریک مدد صاحب، تو ہماری جماعت میں یہ بڑی ورائٹی تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب میں، چنانچہ ان کو بھیج دیا گیا، اور جاتے ہی اس نے وہاں پر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ مرزا محمود کی دروغ گوئی، ہاں جی، وہ کیا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کا بڑھاپا، ظالم عشق کا سیاپا، اس قسم کے پمفلٹ انہوں نے شائع کرنے شروع کر دیا، اور چیلنج پہ چیلنج، اس کو بڑی دھمکیاں دی۔ اس نے کہا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم، جو مرضی کر لو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور واقعی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ پھر مولانا محمد حیات گئے، دوسرے جو آدمی بھیجے ان کو واپس بلایا، پھر ان کو بھیجا، تو وہ بڑے عجیب آدمی تھے مولانا محمد حیات، میں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ وہ قدرتی طور پر ان کی داڑھی نہیں تھی، کھودے جس کو کہتے ہیں، داڑھی تھی ہی نہیں، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید شیو بنائی ہوئی، لیکن بیچاروں کی داڑھی نہیں تھی۔ تو میں نے تو ان کو بڑھاپے میں دیکھا، تو وہ گرمیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ مطلب کوئی دادی اماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ چادر لے کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو علم کا پہاڑ تھا وہ آدمی، قادیانی اس سے بات نہیں کرتے تھے، جہاں پتہ چل جاتا مولوی حیات آ گیا بھاگ جاتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے۔ اچھا کئی دفعہ وہ کسی مبلغ کو بھیج دیتے تھے، تم گفتگو شروع کرو جا کے، تو جب گفتگو عروج پر پہنچتی نا، تو ہمارا مبلغ جو ہے وہ کہیں اگر کوئی پھنس رہا ہوتا تو اچانک اسٹیج کی سائڈ سے نا پتہ نہیں کدھر سے مولوی حیات صاحب آ جاتے، کھڑے ہوئے تھے، ہاں بھائی کیا کہا آپ نے، میں دیتا ہوں جواب اس کا۔ تو وہ کہتا ہے نہیں مولوی حیات نال گل نہیں کرنی، ایسی بھاگ جاتے۔ انہوں نے کہا نس گئے مرزائی نس گئے مرزائی نس گئے۔ تو اس کو بھیجا، پھر بڑے کمال آدمی تھے۔ تو یوں وہاں ایک محنت ہوئی، قاتلانہ حملے ہوئے، ہمارے کارکنوں نے وہاں حاجی محمد حسین تھے قادیان میں، وہ شہید کیے انہوں نے، اور یہ خبیث پیش گوئیاں کرتے تھے۔ وہ مرزا شروع سے یہی کام کرتا تھا، یہ فلاں جو ہے مر جائے گا میرے ہوتے ہوئے، یہ میری نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، تو مرتا نہیں تھا وہ، یا پھر یہ خود کسی کو مرواتے تھے۔ حاجی محمد حسین کو انہوں نے مروایا ایسے، وہ کیس بھی چلا۔ ایک غریب شاہ تھا، اس پر بڑی انہوں نے تشدد کیا۔ یہ سارے مراحل سے جماعت گزری وہاں الحمدللہ، اور پھر ایک قوت پیدا کی، اور پاکستان بننے تک وہاں پر ہمارا مرکز موجود رہا الحمدللہ۔ آگے جو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوئے، پاکستان بن گیا تو ہمیں کہتے ہیں نا پاکستان کی مخالفت کی حرار نے، جمعیت علماء ہند نے، بھائی کی اس وقت صرف انہوں نے نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کی۔ یہ کون سا کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی تھی کہ اس کا انکار کرنے سے آدمی مسلمان نہیں رہتا؟ ایک سیاسی حل پیش کیا نا کہ بھی ملک تقسیم ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی سوچ تھی کہ اس سے مسلمان تقسیم ہوگا، 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، اور ہو گیا۔ چلتے چلتے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اذان کی دعا کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیا کریں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ شریف کی زیارت کرائے۔ یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے، اور الحمدللہ میرے بھی معمول میں شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کئی دفعہ زیارت کرا دی الحمدللہ۔ بس جی، میں یہ پہلے حصے کو سمیٹتا ہوں۔ پاکستان بن گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس تقسیم پر اب گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک موضوع ہی الگ ہے۔ لیکن پاکستان بن جانے کے بعد یہاں پر وہی گروہ جو ہے اقتدار پر مسلط تھا جو انگریزوں کا، یعنی ان کا حمایت یافتہ تھا، وہی مسلط تھا۔ وہ بٹھا کے گئے، اپنی وفاداری کا حلف ان سے لے کے، ان کو بٹھا کے پوری تیاری کرا کے وہ یہاں سے گئے۔ تو اس میں ایک سر ظفر اللہ بھی تھا، ڈسکے کا رہنے والا، یہ قادیانی تھا، اور یہ شروع سے ہی مسلم لیگ کے اندر شامل ہوا۔ جیسے آج بھی قادیانی کوئی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی مسلم لیگ میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی باطل گروہ ہیں نا، وہ ان سیکولر پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے لیے وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس مورچے میں۔ تو یہ مسلم لیگ میں تھا۔
اس نے بڑی، اور انگریز کا یہ ناک کا بال تھا۔ جب پاکستان تقسیم ہو رہا تھا، یعنی ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، پاکستان بن رہا تھا، تو وہ تقسیم کے نقشے میں یہ فیروز پور اور بٹالہ گرداسپور جو ہے یہ پاکستان میں آ رہا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ اگر تو ضلع کی بنیاد پر ہوتی نا تقسیم، تو گرداسپور جو ہے وہ پاکستان میں آتا تھا کہ اکثریت جو ہے بٹالہ اور گرداسپور میں مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، قادیان جو ہے چونکہ وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اس کو ہم اس ضلع کے اندر شامل نہیں کرتے، یہاں جو ہے نا یہ ہماری آبادی ہے، تو اس کو الگ طور پر اس کو دیکھا جائے۔ تو ان کی اس سازش سے یہ 3-4 شہر جو ہے نا یہ کٹ گئے اور پاکستان میں شامل نہ ہو سکے سر ظفر اللہ نے۔ اور باؤنڈری کمیشن جو بنا تھا اس تقسیم کے حوالے سے، جس میں اور لوگ بھی شامل تھے، اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مسلم لیگ نے اس کو بھیجا۔ اس پر مجلس احرار ہی واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے احتجاج کیا، یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے، اس کو نکالا جائے یہاں سے۔ اور پٹھان کوٹ یہ اسی علاقے میں گرداسپور سے یہ آگے پٹھان کوٹ کا علاقہ ہے، یہ زمینی راستہ ہے کشمیر میں داخل ہونے کا۔ اگر قادیان اور یہ گرداسپور، بٹالہ، فیروز پور یہ پاکستان میں آ جاتے تو ہندوستان کے پاس کشمیر میں داخل ہونے کے لیے زمینی راستہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ قبضہ ہی اسی لیے ہوا کہ وہ علاقہ وہاں سے اس کو راستہ ملا اور انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ یہاں آیا، یہاں آ کے اس نے اقتدار پر جو اہم مناصب تھے ان پر قادیانیوں کو مسلط کرنا شروع کیا، فوج میں، سول میں، محکمہ تعلیم میں، سفارت خانوں میں، بیوروکریسی میں، سیکریٹریٹ میں، ہر جگہ قادیانی یا کم از کم قادیانی نواز ہو جو ان کی حمایت کرنے والا ہو، منافق قسم کا آدمی کوئی مسلمان کیا وہ۔ اور عزائم یہ تھے کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان کو احمدی اسٹیٹ بنائیں گے۔ یہ تقریریں تھیں مرزا بشیر الدین کی، مرزا قادیانی کے بیٹے کی۔ تو اس پر مجلس احرار متفکر ہوئی، اور 1948 میں کشمیر کا قضیہ بھی ہوا، جنگ ہو گئی، نقصان ہوا، یعنی ملک بنتے ہی اگلے سال جنگ ہو گئی، نقصان ہوا ہمیں، آج تک بھگت رہے ہیں۔ تو اب تو وہ انہوں نے اٹھا کے ویسے ہی اس کو ڈکار لیا اس کشمیر کا، اور وہ تو اس پہ بھی نگاہیں رکھے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو 1949 میں، جنوری 1949 یعنی 47 اگست میں پاکستان بنا۔ تو 1.5 سال کے بعد جنوری میں جماعت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، چونکہ جماعت 1936 کے الیکشن میں بھی حصہ لے چکی تھی، 1946 کے الیکشن میں بھی حصہ لے چکی تھی، اور اچھی خاصی سیٹیں تھیں۔ ایک وقت تھا کہ پنجاب میں مجلس احرار کی حکومت قائم ہو رہی تھی، یہ کیفیت بن گئی۔ اور وہی کچھ ہوا جو آج ہوتا ہے کہ بندہ جیتتا اس پارٹی سے ہے، جیت کے وہ اس دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہوا جی، اسٹیبلشمنٹ نے کیا اس وقت، وہ آج تک کرتی چلی آ رہی ہے، اللہ رحم کرے۔ تو مجلس احرار نے عافیت کا راستہ یہ سوچا کہ فی الحال ہم مسلم لیگ کے ساتھ سیاسی لڑائی نہیں کرتے۔ تم نے کہا اسلام نافذ کریں گے، نافذ کرو، ملک بنایا اسلام کے لیے، اسلام نافذ کرو، ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن یہ ظفر اللہ کو نکالو یہاں سے۔ ہم سیاسی سرگرمیوں سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنی تمام جد و جہد کو ختم نبوت کے تحفظ، اس عقیدے کی دعوت، اس کی تبلیغ، دین کی اشاعت، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و منصب کے تحفظ اور دین کی تعلیم، اس پر ہم ساری محنت کریں گے۔ مسلمانوں کی سماجی خدمت، یہ ہمارے شعبے ہیں۔ اب تو آپ نے ملک بنایا اسلام کے لیے، اسلام نافذ کرو، ہم نہیں لڑتے تمہارے ساتھ۔ تو یہ 2 سال پھر ایک محنت ہوئی 1950 میں، 1951-52 تک، اور 1950 میں ایک الیکشن بھی ہوا، اس میں مسلم لیگ نے قادیانیوں کو ٹکٹ دے دیے، اس میں سر ظفر اللہ کا بھائی بھی تھا اسد اللہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجلس احرار کی محنت سے وہ تمام قادیانی الیکشن ہارے، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو
تو یہ ایک محنت تھی کہ ہم سیاست سے ایسے بھی باہر نہیں نکلے کہ ہم تمہارے غلط راستوں کو روک نہ سکیں. بس یہاں تک ہے آج. انشاءاللہ پھر آگے 1950 سے ہم کام شروع کریں گے. اور آج تک ہم جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آئندہ ہمارے کیا عزائم ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 1949 تک ہم آ گئے. 1924 سے 20 سے ہم نے سفر شروع کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے 1885 اور 1919 اور 1929 یہ سارے مراحل ہم گزرتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے اور صراط مستقیم پر ہمیں قائم اور دائم رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.